رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. سائل کہتا ہے ہمارے ملکوں میں محفل میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو درود و سلام وہ پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں. کھڑے ہو کر یہ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل میلاد جو ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کی محفل نہیں منائی. 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مدینہ شریف میں صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا. یہ منانا ہی بدعت ہے. اور پھر اس میں اس طرح کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی بھی ہماری مجلس میں آ گئے ہیں، یہ آپ کی گستاخی ہے. کہ جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو در در پہ بلاتا نہیں، خود اس کے در پہ جاتا ہے. صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جشن منایا ہو. صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے وطن قربان کر دیے. جو گردنیں کٹوا سکتے ہیں ان کے لیے محفل میلاد منانا مشکل کام تھا. دلیل دینے والے دیتے ہیں جی آپ نے نہیں مانا، ابو لہب نے تو منایا تھا. صوبیہ لونڈی آئی تھی جب اس کے پاس خبر لے کے کہ آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے انگلی کے 2 اشاروں سے اس کو آزاد کر دیا تھا. میں کہتا ہوں ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے محفل میلاد منائی تھی اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر کے. تم ابو لہب کے مذہب پر ہو، ہم ابو بکر کے مذہب پر ہیں. ہمیں دلیل ابو لہب کی نہیں، ہمیں دلیل ابو بکر کی چاہیے. کیا انہوں نے منایا تھا؟ کیا میرے نبی نے منایا تھا؟ 650 سال تک ملت اسلام کے اندر اس بدعت کا کوئی وجود نہیں تھا. 650 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں ملک موصل کے بادشاہ ملک مظفر نے پہلی دفعہ اس بدعت کو جاری کیا. لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے. مقلد اور غیر مقلد کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کمپنی میں بھی کچھ لوگ ہمیں غیر مقلد کہہ کر گستاخ رسول کہتے ہیں. مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر رسول کی بات کو، ہر بات کو حجت مانے اور بغیر دلیل کے تسلیم کر لے. نبی کا تو فرما دینا ہی دلیل ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات کو بلا دلیل کے مان لیا جائے. نہ اس کی تعلیم صحابہ کرام نے دی ہے، نہ اس کی تعلیم ائمہ دین نے دی ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں میری ہر بات کو نہ لکھا کر، کیونکہ میں جو بات آج کہتا ہوں کل کو صحیح بات مل جائے تو پچھلی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، پوچھ کے لکھا کر. امام صاحب فرماتے ہیں کسی کے لیے لائق نہیں کہ میری بات پر آگے فتویٰ دے دے جب تک یہ نہ دیکھے میں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے. تو امام صاحب تو خود کہہ رہے ہیں نبی کی صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. تو نبی کے علاوہ اور کون سی معصوم ہستی ہے جس کی ہر بات بغیر دلیل کے مان لی جائے گی؟ اس کے الٹ مقلد کا الٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہوتا ہے محقق یا متبع، اتباع کرنے والا. یہ اندھا ہے تقلید کرنے والا اور یہ اتباع کرنے والا ہے قرآن و حدیث کی. دن کا الٹ کیا ہے؟ رات. دن کا الٹ غیر دن تو نہیں ہے نا. چاند کا الٹ کیا ہے؟ سورج. چاند کا الٹ غیر سورج تو نہیں، غیر چاند تو نہیں. کالے کا گورا، کالے کا غیر کالا تو نہیں. یہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے غیر مقلد کا نام استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صحیح نام استعمال کریں متبع کا تو وہ کہیں گے بھی اسی اننے کیوں لگے پھر دیں، سانو بھی دسو حدیث رسول کی ہے. ہند و پاک میں مسلمانوں میں متعدد جماعتیں پائی جاتی ہیں، حنفی، شافعی، تبلیغی، نقشبندی. سوال یہ ہے حق پر اور صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ آپ نے ایک قانون دے دیا، ایک ترازو دے دیا اس ایک کو جاننے کے لیے،
اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ میں کون کون نقش بندی تھا؟ ابو بکر رضوی تھے، نوری تھے، سہروردی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ حکم مصطفیٰ کے سامنے گردن جھکانے والے نہیں تھے؟ آج کوئی تو اپنے آپ کو جنت میں جانے والا کہلاتا ہے اور وہ درباروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کا طواف کر رہا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات پہ ان کی قبر کو پکا بنایا تھا؟ پکا بنایا تو پکی قبروں والوں کے پاس چلے جاؤ۔ کیا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی قبر پہ قبے بنائے تھے؟ قبے بنائے تھے تو تم بھی بنا لو۔ کیا وہاں پہ لکی رانی سرکس لگی تھی، عرس ہوا تھا، میلہ لگا تھا، ڈھول بجے تھے، قوالیاں ہوئی تھی؟ تو ترازو ہے۔ جو صحابہ کرام تھے تم اس پر آ جاؤ۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ۔ ابو حنیفہ کی عزت کرو، مالک کی عزت کرو، شافعی کی عزت کرو، احمد ابن حنبل کی عزت کرو رحمہم اللہ۔ یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں۔ 4 بھی ہمارے ہیں، 12 بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ بھی ہمارے ہیں، تابعین بھی ہمارے ہیں، تبع تابعین بھی ہمارے ہیں، محدثین بھی ہمارے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد۔ نہ 4 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ 12 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ اولیاء اللہ کو گالی دینا جائز ہے۔ ان کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کے آنگن کے پھول ہیں میرے نبی کے صحابہ، اور صحابہ کے پھول ہیں ان کے تابعین اور تبع تابعین اور محدثین۔ جس سے بھی مصطفیٰ کی بات مل جائے سینے سے لگا لو۔ یاد ہے ابو ہریرہ پہرے پہ کھڑے تھے، چوری کرنے والا چور آیا تھا، پکڑ لیا تھا، تیسری بار آیت الکرسی سکھا کے گیا تھا۔ کون تھا جی؟ شیطان کی بات بھی اگر مہر لگوا کے لے آئے تو اس کی مان لیتے ہیں، کسی اور کی کیوں نہ مانیں گے؟ اگر کسی فرد واحد کی بات ماننی ہے کہ صرف اس کا ہر جملہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل اس ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والے اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ جنت میں جائے گا کون۔ تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اس مذہب پر آ جائیے، جو قرآن سے ملے، جو حدیث سے ملے اس کو سینے سے لگا لیجئے، اور جو بعد میں بنے ہیں جن کے 100 سالہ جشن ہوئے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، مصطفیٰ سے دامن لگا لیجئے۔ ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی صحابہ کرام ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے فقط اہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر سب یہی کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں تو ہم سوال کریں گے پھر مصطفیٰ کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی اور کے دامن سے کیوں لگے؟ کسی اور کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر کیوں مانا؟ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام تجلی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ سوال کرنے والا اس میں سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ ہمیں 12 سال کے بچے نے تراویح کی نماز پڑھائی، مفتی صاحب بتائیے کیا ہماری نماز اس چھوٹے بچے کے پیچھے ہو گئی؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد کہتے ہیں اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو اکثر سوال کرنے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے۔ اصل میں یہ قاعدے اور قانون کی ناواقفیت کی بنا پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے جواب چاہیے۔ ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں، امام صاحب کے اقوال ہیں۔ آپ کے پاس ترازو ہے، جو حدیث رسول کے آنے کے بعد کہ حدیث تو ٹھیک ہے، اصول کرخی عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی کی کتاب جو فقہ حنفی کے اصول کے اندر معروف کتاب ہے، اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی بات قرآن کے خلاف آئے، جیسے امام صاحب نے خود کہا تھا میری بات نبی کے خلاف آئے، میری دیوار میں مارنا، نبی کی سینے سے لگا لینا۔ لیکن قصور اماموں کا نہیں ہے، قصور تو پیچھے اپنے پیٹ کے جہنم بھرنے والوں، جماعتیں بنانے والوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، اس آیت کی کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کو جگاڑ نہ لگا سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔
رسول کی حدیث آئے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کر سکے تو اس کو مردود کہہ دیں گے۔ اسی طرح صحابی کا اثر آئے گا تو اس کو بھی مردود کہہ دیں گے اگر امام کے قول کے خلاف آیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آپ نے پرکھنا ہے تو آئیے اہل حدیث کے پاس آئیے، قرآن اور حدیث۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آٹا لینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کی دکان پہ گئے ہو؟ بال کٹوانے کے لیے درزی کے پاس گئے ہو؟ اتنی عقل ہے سبزی لینے کے لیے کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو آؤ وہ دیکھو وہ ہے کون جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، بس جو یہاں پر آ گیا وہی ہمارا حرف آخر ہے۔ جو صحابہ کرام نے اس قرآن و حدیث کو سمجھا، ان کی سمجھ کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ دعویٰ سوائے اہل حدیث کے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث، لیکن ہمارے امام کے اقوال کی روشنی میں قرآن و حدیث، ہمارے پیر کے ملفوظات کی روشنی میں قرآن و حدیث، 12 کی روشنی میں، ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث مصطفیٰ کی جماعت کی روشنی میں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بشر تسلیم کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کو بشر ماننا نبی کی گستاخی ہے تو قرآن نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کے لیے آیا یا نبی کی شان کے لیے آیا؟ سیدہ کائنات سے پوچھا گیا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ کائنات فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پورا مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ کہف آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ کہتے اتوں تو کیا سی وچوں نہیں کیا سی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے، ان کے چندوں پر پیٹ پر جب لات لگتی ہے تو ایک ہی جملہ گستاخ رسول ہے۔ بھائی گستاخ رسول اگر نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر قرآن کی آیات کو کیا کہو گے؟ ایک قرآن چو او ایتا لب لب کے پڑھ دینے جڑی ساڑھے مذہب دے خلاف نے، سنا ہے نا؟ یہ قرآن کی وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوتی ہیں۔ بھیا سمجھ لو جس کا مذہب قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو وہ مذہب محمد مصطفیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے مذہب کو بدل لو، قرآن نہیں بدلا جاتا۔ بہت سے حضرات اللہ کے رسول کو نور تسلیم کرتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت تھے، ہدایت کا نور لے کے آئے، ایمان کا نور لے کے آئے، ایمان کی روشنی لے کر آئے۔ کفر چھٹ گیا، شرک کے اندھیرے دور ہو گئے، مصطفیٰ کا چراغ جب جلا کائنات کے اندر ایمان کی بہار آ گئی۔ لیکن تھے کون؟ بشر۔ جو بشر کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، دو تو قل انما، سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ جبرائیل جب بھی آتا ہے مجھ پہ آتا ہے، تم پہ۔ قادیان کے مرزے پہ جبرائیل کبھی، وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا تھا، اسی لیے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا کرتا تھا، اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، وہ پیسے دے کے جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تا ہے دو نقطوں والی، ٹے نہیں ہے، ٹی جو ہے یہ انگلش میں ہے۔ جڑا ٹیچی ٹیچی آندا سی برطانیہ دا فرشتہ لگتا ہے، یہ اللہ کا فرشتہ نہیں ہے۔ وحی آ چکی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پر، اب یہ وحی کسی اور پہ، یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی وحی جب آتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پہ آتی، شان یہ ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے، اور کتنی لمبی ضروری ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ پوچھ لیجئے، اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے۔ میرے نبی سے محبت، ہائے ہائے ہائے، جب محبت کرتے ہیں نا لوگ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟
چہرے کی ہوتی ہے. کبھی تو نہیں آپ نے یہ تو نہیں سنا کوئی کہ میرے محبوب دے گوڈے بڑے چنگے نے, میرے محبوب دے گیٹے بڑے پیارے نے. سنا ہے کہ میرے محبوب کی ایڑیاں بڑی اچھی ہیں. جب بھی ذکر ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ چہرے کا. تو معنی کیا ہوا؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. اگر لڑائی ہو جائے, نفرت ہو جائے, تو نفرت وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے, میں وہ منہ تے چاڑو بھی نہیں مارتا. نفرت ہو تو کس سے؟ محبت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. جس کو مصطفیٰ کے چہرے سے محبت ہے, کیا اپنا چہرہ نبی والا نہیں بنا سکتا؟ ارے دنیا کی محبتیں دیکھ لو, یہ فلموں کی دنیا میں گم رہنے والوں کو دیکھ لو. کبھی صبح دیکھو گے اکثر نوجوانوں کے گھٹنے سے پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی. ان سے پوچھو جی تو گوڈا کیوں پاڑے ہے؟ کہتا آپ کو کیا پتا ہے, نئی فلم آئی ہے, اس کے جو ہیرو تھے نا, اس نے اپنا گھٹنا یہاں سے پھاڑا ہوا تھا. یہ اکثر کانوں میں بالیاں پہننے والوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ بالی کیوں پہنی ہے؟ آپ کو کیا پتا مولوی صاحب, بیک ورڈ لوگ ہیں, آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں. سلمان خان پہنتا ہے. سلمان خان سے اتنا پیار ہے کہ اس نے بالی پہنی تو تم نے بالی پہن لی, اور جس کا کلمہ پڑا ہے, جو تمہارے لیے روتے رہے ہیں, اس کے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو معاف کر دو, اس کو لٹکا دو, وفر اللحا, اس کو زیادہ کرو. اب کوئی پوچھتا ہے کتنی ہونی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, ہم رمضان میں جب آخری راتوں کی طاق راتوں میں ایک دعا مانگتے ہیں, شب قدر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا, معافی کو پسند کرنے والا, مجھے معاف کر دے. اگر سوال کرنے والے کی عمر ہے 30 سال, اس کی کیا نیت ہے؟ اللہ معاف کرنے والا, معافی کو پسند کرنے والا, مجھے معاف کر دے. کیا معنی؟ اللہ 20 سال دے گناہ معاف کر دے, 10 سال کے میرے اکاؤنٹ میں باقی رہنے دے. یہی مطلب ہے جی؟ کیا یہ مطلب ہے سارے گناہ معاف کر دے, ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہوں, کوئی گناہ؟ یہی مطلب ہے. تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سارے. دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. آپ کسی سے ناراض ہو, وہ آپ کی شان میں گستاخی کر چکا ہے, وہ آپ سے معافی مانگتا ہے, سر مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ تھپڑ اٹھاؤ اور زور سے اس کے منہ پہ مارو, جا معاف کیتا, جاؤ معاف کیا. تھپڑ مار کے پھر کو جاؤ معاف کیا. چاوڑا چانڈتے مار لی, معاف کیوں کیتا؟ تو نے کہا معاف کیا, تھپڑ مار لیا. اگر تو بغیر مارے کہتا جاؤ بھائی میں نے تجھے معاف کیا, تو یہ معافی کا صحیح معنی ہے. نبی کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو. کیا مطلب ہے؟ یہاں سے گال چھیل لو, نیچے سے خط بنا لو, یہاں سے لفافہ بنا لو. یہ اپنی پسند کی داڑھی آپ کی پسند کی تو ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو دیکھا جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں تھی, مونڈی بھی تھی. آپ نے کہا بربادی ہو تمہارے لیے, ویل ہو تمہارے لیے. من امرکم بہذا, کس نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے داڑھی مونڈنے کا؟ انہوں نے کہا کسرا ہمارے بادشاہ نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ امرنی, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس داڑھی کو معاف کر دوں. میں سوال کرتا ہوں, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے اس کو معاف کر دوں, اور شیطان نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا جنت سے؟ میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا. کروں گا کیا؟ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے, تیری تصویر کو بگاڑیں گے. اور مالک نے جواب میں کیا کہا تھا؟ والتین والزیتون وطور سینین. قسمیں کھائی تھی مالک نے, میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے. شیطان نے کہا تھا یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے, جانوروں کے کان کاٹیں گے. اللہ نے کہا میں نے اس کو بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے, جو تیرے ہوں گے وہ کاٹیں گے, اور جو ربانی ہوں گے وہ. اب مثال سنیے, سمجھ لیا آپ نے, اب بات سنیے. یہ کتنی آنکھیں ہیں؟ ایک آنکھ نہ ہو تو گزارا چلتا یا نہیں چلتا؟ کسی نے اپنی آنکھ نکالی آج تک؟ یہ کان کتنے ہیں؟ ایک کان نہ ہو تو ایک سے گزارا چلتا ہے نا. کسی نے کان کاٹا اپنا آج تک؟ یہ ناک کے نتنے کتنے ہیں؟ 2. ایک نہ ہو تو ایک سے سانس آ رہا ہے, گزارا چلتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو آنکھ نکالتے ہوئے نہیں دیکھا, کان بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ناک کا نتنا ایک بند کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں اللہ کتنا پیارا ناک, کتنی پیاری آنکھیں ہیں, کتنی پیاری بھویں ہیں, کتنی پیاری پلکیں ہیں, کتنے پیارے ہونٹ ہیں, کتنے پیارے کان ہیں. ایتھے بھول گئے ہیں.
یہاں اللہ تجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. زبان سے نہیں کہیں گے، عمل کہتا ہے، عمل. اگر آنکھ نکالے تو ہم بھی مانے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تصویر غلط بنائی تھی، یہ آنکھ نکال کے ٹھیک کر رہا ہے کہ ایک کافی ہے، دو ایویں دو اکھا چکی پھر ہم ہیں. دو آنکھوں میں سے ایک کوئی نہیں نکال رہا، دو کانوں میں سے ایک کوئی نہیں کاٹ رہا، دو نتنوں میں سے ایک بند کوئی نہیں کر رہا. لیکن یہ جو مردوں کو اللہ نے دی ہے، کبھی دیکھا عورتوں کو آئی ہو؟ کبھی عورتوں کو آئی ہے داڑھی؟ انسان شیو کرتا ہے، یہ صبح کو پھر آ جاتی ہے. انسان پھر شیو کرتا ہے، یہ پھر آ جاتی ہے. بندہ پوری سیفٹیوں کا ٹوکرا خرید کے لاتا ہے، پھر شیو کرتا ہے، یہ پھر آج آتی ہے. نہیں، یہ آ کر پیغام دیتی ہے مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا. یہ شیو کر کے پیغام دیتا ہے میں تیری برادری میں سے نہیں ہوں، میں کسی اور پارٹی میں سے ہوں، میں وہ نہیں ہوں جدھر تو نے آنا ہے. نہ، وہ کہتی تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے پتا ہے مجھے اللہ نے تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے. شیطان نے کہا تھا میں اس کی یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بدلے گا. اب اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جو شیو کرتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑ رہا ہے یا نہیں بگاڑ رہا؟ تو کس کو راضی کر رہا ہے، شیطان کو یا اللہ کو؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے. اللہ کے لیے فیصلہ کر لیجئے. یہ مصطفیٰ کا، میں آپ کو مثال ایک اور دے کر بات ختم کرتا ہوں. آپ جب انڈیا پاکستان سے آتے ہیں نا، خاص طور پہ جو نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بیگم صاحب انگوٹھی پہناتی ہیں نا. میری انگلی میں نہیں ہے کیونکہ میری بیگم میرے ساتھ یہیں پہ ہے، چھوڑ کے نہیں آیا. پہناتی ہے نا. اچھا، اب یہ انگوٹھی پہن کے آ گیا یہاں پر، اس کی کمپنی والے کہیں جناب یہ 100 ریال کی دے دو. کہے گا میں نہیں دیندا، میری بیگم کی نشانی ہے. 500 لے لو. کہے گا میں نہیں دیتا، سچی محبت ہے. بھائی 1000 ریال کی انگوٹھی دے دو. آپ کو کیا پتا سر، میں جب اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں نا، مجھے وہ محبت والے لمحات یاد آتے ہیں، اپنی بیگم یاد آتی ہے، اس کی نشانی ہے، میں انگلی کٹوا سکتا ہوں. سچی محبت کی نشانی کسی کو دے، اور اگر آپ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ مر جاؤ اس نے عدت کسی اور سے نکاح کر لینا ہے، وہ پکی نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ارے اپنی بیگم کی نشانی کے بارے میں کہتے ہیں انگلی کٹ جائے گی نشانی نہیں اتاروں گا. کیا یہ مصطفیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سوچو. تو کون کون سے بھائی ہیں جو آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ شیو کریں گے نہ داڑھی کاٹیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں. جس کی ہے وہ نیچے کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھ ادھر بھی ایک ہاتھ اٹھا دو آپ کے. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت دے. اللہ آپ کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو استقامت دے. اللہ ہمارے ظاہر، ماشاءاللہ ایک ادھر سے بھی اعلان ہو گیا، اللہ ہمارا ظاہر بھی محمدی بنا دے، ہمارا باطن بھی محمدی بنا دے. ایک غیر قوم ہمارا پڑوسی ہے، اگر کوئی کھانا ہم کو دیتا ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں جب ان کے ہاں ناپاکی وغیرہ کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے اور کوئی کھانا آپ کو دے جائے جو ان کی عیدوں کا تہوار نہ ہو، ان کے کفریہ عیدوں کا تہوار کا کھانا نہ ہو، ویسے گھر میں کوئی پکا اور آپ کو پتہ ہے یہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور آپ بھی لازم ہے کہ آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو کھانا کھلائیں. ہاں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کسی نے کہا یہ مکان اپنا بیچ دے. انہوں نے کہا بیچ دیتا ہوں، 2000 درہم لوں گا. اس نے کہا تیرے مکان کی قیمت مارکیٹ میں 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا 1000 تو قیمت ہے مکان کی اور 1000 درہم قیمت ہے ابن مبارک کے پڑوس کی. کوئی خوشی کا موقع نہیں آتا، یہ جو اپنے بچوں کو دیتا ہے پہلے میرے بچوں کو دیتا ہے. تو یہ ادب و احترام، یہ پیار اور محبت اپنے نان مسلم ساتھیوں سے رکھو تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے، یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے. اللہ نے توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. میرا سوال ہے، جب ہندوستان میں بھی ایک شخص نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کیا اس شخص کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ کذاب اور دجال ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ مہدی جب آئیں گے، جب اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو وہ انڈیا میں نہیں آئیں گے کہ انہیں سعودیہ آنے کے لیے بھی کفیل ڈھونڈنا پڑے. وہ ڈائریکٹ مکہ میں ہی آئیں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے. وہ انڈیا میں نہیں ہوں گے کہ یہاں آ کر پہلے کفیل ڈھونڈے، سائی خاص کے ویدے پہ آئے، پھر مہدی صاحب کو ہم ایمان لے کر آئیں.
باتھ روم میں جانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ بایاں قدم آپ باتھ روم میں جاتے ہوئے اندر رکھیں اور دعا پڑھیں. کون سنائے گا باتھ روم میں جانے کی دعا؟ شاباش، ماشاء اللہ. اس طرح باتھ روم میں جائیں اور اس میں جو سیٹ ہو وہ قبلہ رخ، نہ اس طرف منہ ہو نہ اس طرف پیٹھ ہو، اس سے بچیں. قضاء حاجت کے لیے اس طرح بیٹھتے ہوئے قرآن پاک آپ کے اس میں نہ ہو، جیب میں نہ ہو، اللہ کے ذکر والے کاغذات نہ ہو، نہ ہی آپ کے موبائل میں قرآن پاک کی آیات کی ٹون ہو، بیل ہو کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں اور وہاں اللہ اکبر اور بسم اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں گونجیں. یہ جائز نہیں ہے. باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم نکالیں، غفرانک پڑھیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور سنانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے شکریہ کے بعد اور احسا اسلامی سینٹر کے تمام ذمہ داران اور ملک کے رہبروں کے شکریہ کے بعد میں اپنے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو نظر انتخاب ان کی جمی، واقعی موقع پہ جمی اور ایسی شخصیت پہ جمی ماہانہ پروگرام کے لیے جس کے سننے کے لیے ہم سب پیاسے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم شیخ توصیف صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، موقع دیا، سفر کے سارے تھکان اور مشقتوں کو برداشت کر کے آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو آپ کی نیکیوں میں شمار فرمائے اور اسی کے بدولت لمبی صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ لمبی سے لمبی عمر دے اور اسی جوانی کے انداز میں ہمیشہ خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك.